معزز سامعین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ یعنی پروردگار عالم آخری عشرے میں روزے دار کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اب جہنم سے کس قدر دور بندہ ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم کس طور پر اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس تعلق سے مختلف احادیث آئی ہیں۔ چند احادیث سنتے چلیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ راہ خدا میں روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کو دوزخ کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ اب 70 سال کی مسافت کتنی ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیے۔ بطور تمثیل حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان رضا الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک کوے کا بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک اڑتا رہا، تو جتنا اس نے پرواز کیا اتنی مسافت تک پروردگار عالم روزے دار کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ مرقات المفاتیح کے اندر ہے کہ کوے کی جو طبعی عمر ہے وہ 1000 برس ہوتی ہے اور اس کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بڑی برق رفتار ہوتی ہے، بڑی تیز ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کوا بچپن سے لے کر کے اپنی طبعی موت مرنے تک اپنی برق رفتاری کے ساتھ پرواز کرتا رہے تو کتنی دور وہ نکل جائے گا۔ جتنی دور وہ نکل جائے گا اتنی ہی مسافت تک پروردگار عالم روزے دار کو دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ تو روزے دار کی یہ فضیلت ہے کہ پروردگار عالم جو بندہ مسلمان سچے دل سے رضا الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور روزے دار کی دعاؤں کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص کی دعا پروردگار عالم رد نہیں کرتا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں مردود نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک روزے دار جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی جب ایک روزے دار افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت جو وہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ بادشاہ عادل ہے، یعنی وہ بادشاہ جو اپنی حکمرانی کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا شخص مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، پروردگار عالم اس کی دعا کو بھی مقبول فرما لیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کی کس قدر فضیلت ہے کہ جس وقت ایک روزے دار افطار کر رہا ہے اور جو دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی دعا کو رد کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے سے کسی قسم کی غفلت نہ برتیں اور روزے کی ہم پابندی کریں۔ پروردگار عالم نے ماہ رمضان المبارک میں جو روزہ فرض فرمایا ہے، اس فرض روزے کو ہم کما حقہ ادا کریں اور اس فضیلت کو حاصل کریں، اپنی دعاؤں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول کرائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم رضا الہی کے لیے روزہ رکھیں اور روزے کے اندر ہم جو عبادات ہیں وہ ادا کریں۔